قرآن میں سورہ یوسف کا مستقل بیان کر رہا تھا، اور تقریباً 70 آیتیں جو ہیں اس سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ تو سورہ یوسف کو پڑھ رہا تھا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں ہر واقعے کو یوسف علیہ السلام کے قرآن میں لکھا گیا۔ آپ کے بچپن کی جو مشکل ہے اس کو بھی لکھا گیا ہے، اور آپ کی جوانی کو بھی لکھا گیا ہے، پھر آپ کی پیغمبری کے متعلق بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو واقعہ آپ کی ذات مبارکہ پہ ہوا، عزت پہ ہوا، اس وقت نے اللہ نے آپ کو بچایا۔ بنیادی طور پر قرآن میں جتنی بھی آپ حکمتیں دیکھیں گے رب العالمین کی باتوں کی، وہ بہت شاندار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن سورہ بقرہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اس طرح نہیں لکھا گیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں لکھا گیا۔ تو جو کل سے میں یہ دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ کیا حکمت بیان ہوگی اس کے اندر، تو میری سمجھ میں ایک بات آئی کہ جب کسی بھی انسان کو رب العالمین کو مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو وہاں پہ تربیت کا عمل زیادہ ہوتا ہے، آزمائش کم ہوتی ہے، تربیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذات سے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کی جاتی ہے، اور تربیت میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت مبارکہ پہ 2 مرتبہ حملہ ہوا بڑی شدت سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت مبارکہ پہ 2 مرتبہ شدت سے حملہ ہوا، جس کو قرآن نے بیان کیا بڑی تفصیل سے۔ اس میں زلیخا کا واقعہ ہے جس نے آپ کے اوپر آپ کو راغب کرنے رجوع کرنے کی کوشش کر رہی تھی کسی نام سے جو راغب ہو جائے، آپ کمرے سے نکل کے بھاگے تو اسے پیچھے سے آپ کا پکڑا تو گردہ پڑ گیا۔ اس کو گواہی ہے کہ اگر گردہ آگے سے پڑتا تو حضرت یوسف نے حملہ کیا، یعنی جو گردہ پیچھے سے پھٹا جس کا زلیخا نے اس پہ حملہ کیا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا، بڑا سخت کٹھن وقت تھا۔ اب اس میں جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ جب کسی مقام پہ کسی شخص کو بچایا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سکھائی جاتی تھی۔ امتحان بھی میں نہیں کہوں گا بلکہ میں کہوں گا تربیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب کیسے آپ نے اس سے بچنا ہے۔ 7 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، جیل میں پڑے رہے، اس میں شدید بیمار بھی آپ لوگ، پھر بھی آپ نے اصولیں اٹھائی اور سختیاں اٹھائی آپ نے۔ اس میں سیکھنے کا مطلب وہ یہ تھا کہ ہم سب چونکہ رائے حق کو چڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور رائے ہمیشہ تھوڑی سی مشکل سمجھ میں ہوتا ہے، یعنی آپ کو لگے گا تو بہت مشکل واقعہ ہو رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر آپ کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، آپ کو تربیت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور یہی آپ چیز ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنی ذات کے متعلق آپ کو جانکاری دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے، تو بعض وقت آپ کی سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا بیان ہو رہا ہے، لیکن ایسا ایسا آپ کے تجربے سے آپ کو جو تجربہ دیا جا رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، جس سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور ہم سب چونکہ ایک طرح کی تربیت میں آگے ہیں، اب ایک طرح کی تربیت کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں، وہاں یہاں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پہ سیکھنے کا عمل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اسے بھی نہیں آپ کو بٹھایا اور سکھا دیا سب کچھ، باقاعدہ ایک لمحات ہوتے ہیں جس میں کبھی کبھی چند مہینے بھی ہوتے ہیں، چند سال بھی ہوتے ہیں، تب جا کے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تربیت کیا ہوتی ہے۔ جیسے مثال ہے کہ 80 لاکھ اس میں کشمیری پھنسے ہوئے کشمیر میں، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن جب میں نے درخواستیں کی مدینے میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، بلکہ لوگ ان کی لاشیں گھر میں دفن کر رہے ہیں، بہت سارا لوگ کے لڑکے اٹھا لے جاتے ہیں، ان کے لڑکے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو کہا کہ نہیں، اب کشمیریوں کو اب تربیت مل گئی ہے کہ وہ آزادی اگر ان کو حاصل ہوگی تو سنبھال سکیں گے اس کو، یعنی آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، قیمت ہے اس کی جو دینی پڑتی ہے، اور اللہ کو دینی پڑتی ہے باوجود جب آپ اس کو اچھے رنگ میں نہ رکھیں تو باوجود اس کی مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسری تربیت دیکھیں گے، آپ 72 سال کا آپ کا یہ ملک ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ہم آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، مستقل تربیت، مستقل آزمائش۔ مستقل تربیت آزمائش میں ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار سکھایا جا رہا ہے، لیکن آپ پھر بھی انہیں لوگوں کو لاتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے، اور وہ لوٹ رہے ہیں، اب تو یہ حال ہو گیا کہ ان کو بے شرمی سے لوٹتے ہیں اور ہم ان کو دوبارہ لوٹ دیتے ہیں۔ اللہ جانے کو کون لوٹ دیتا ہے، لیکن ہم انہیں کو لوٹ دے رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عمل آتا ہے جہاں پہ آپ کی تربیت ختم ہوتی ہے، پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنی بہتر پرفارمنس دو، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہو۔ لیکن ہم وہ واحد ملک ہیں، ہم وہ واحد لوگ ہیں، واحد امت ہیں، واحد قوم ہے جو دنیا کے ذریعے ہے۔ پتہ اگر آپ دیکھو اس کو کیا کر رہے ہیں، دنیا بے شرمی سے حاصل ہونے کے اوپر عجب جو ہے وہ نئی پلاننگ کر رہا ہے، بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم
خلافت کر لیں گے اور ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، مطلب مختلف باتیں ہو رہی ہیں طرف. اب اس میں ایک مذہب ایسے بولتے ہیں جہاں عذاب کی شکل میں امید بن جاتی ہے کہ آپ کو ہر چیز کی جو آپ راہ میں چلتے ہوئے کام کریں گے، اور اگر آپ راہ میں چلتے ہوئے صحیح پرفارمنس نہیں دیں گے تو پھر آپ کی پکڑ شروع ہوتی ہے، آپ کو پکڑ شروع ہوتی ہے اور دنیا بھر پہ ہنستی. لیکن اگر آپ جو ہے آزمائش راہ میں آ جائے اور آزمائش سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عزت بڑھاتے ہیں، آپ کی عزت افزائی کرتے ہیں، آپ کی نئے نئے بنائیے آپ کے لیے کھولتے ہیں، نئے نئے اسٹیٹس آپ کے لیے کھولتے ہیں، نئے نئے مرتبے آپ کے لیے کھولتے ہیں. تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی چند مہینے ہوئے اور چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ایک نیا ہمارے لیے کھڑا کر دیا، ایک نیا اسٹیٹس ہمارے لیے کھڑا کر دیا. آج ماشاء اللہ نہیں بنا کتنے لوگ تھے، لیکن کافی سارے لوگ تھے جو آئے یہاں پر. اس وقت تقریباً 6 بجے ہیں، تقریباً آپ سمجھ رہے ہیں کہ 8 گھنٹے سے ہم لوگ یہاں موجود ہیں. لیکن طرح ہے آج چند 100 تھے، کل چند ہزار ہوں گے، مطلب بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئی. تو سبھی اس وقت جب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ بھی ایک تبدیل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف حصوں سے گزارا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زندگی سے گزارا گیا، بڑی مشکلات ہوئی، بڑے سے جدائی ہوئی، ہوتے اندھے ہو گئے، آپ پورے کام کو بھائی میں ڈال دیا، آپ وہاں پہ فرشتے بھیجے گئے، ہمیں تسلی دی گئی، وہاں نکالے گئے 3 دن کے بعد. یہ سارے مراحل میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ تربیت ہے، کسی بڑے مقام پہ جانے کے لیے آپ کو تربیت سے گزارا گیا، سختیوں سے گزار کر اس منزل میں لا کے کھڑا کیا جس کو پیغمبر ہی کہتے ہیں، جہاں پر پوری خلق کے لیے، پوری امت کے لیے آپ عظیم شان معاملات کرتے ہیں. تو کسی بڑے مقصد پہ جانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ. آپ اس کریے کہ اگر جیسے ڈاکٹر صاحب کسی اور باہر آئے تھے تو وہ بات ہوئی تھی کہ آپ کیوں آئے یا کیسے آئے، آپ کی آنے کی ضرورت کیسے ہوگی. لیکن دادا صاحب نے آج خائندہ میں آرگومنٹس کرنے والے سب کو سمجھا چکے، ان کا نام ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج بھی بیٹھے ہوئے، آج بھی وہاں مجمع لگا ہوا ہے، آج بھی لوگ آ رہے ہیں، آج بھی جا رہے ہیں. تو اللہ جب کسی ایسی شخصیات کو کھڑا کرتا ہے آپ کے پاس تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے سمجھنے میں، لیکن ان کے آہستہ آہستہ وہ چال اپنے رب العالمین طاقت کو بننا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طاقت کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طاقت کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کی وجہ سے روزہ کو ظاہر کرتے ہیں. روزہ جو ہے سے برم ظاہر کر سکتا ہے، لیکن انسان ایک وسیلے طور پہ کام ہوتا ہے، انسان ایک میڈیم کے طور پہ کھڑا کیا جاتا ہے، ایک رہنما کے طور پہ کھڑا کیا جاتا ہے. اس کو جتنا رہنما کو سمجھنے کی کوشش کی میں نے تمام دنیازاری جو اللہ کے رسول ہم سمجھتے راتوں میں کی، اور جس میں صرف مقصد ہونے کا یہ ہوتا تھا کہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے، میری امت کے لیے اللہ آسانیاں کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کی امت کو گمراہ نہیں ہو سکوں گا، یعنی شرک نہیں کرنے دوں گا آپ کو. اور اللہ کا شکر ہے کوئی مسلمان آج ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے. اس کو پتا ہے رب اس کا رب ہے، تو رب ہے اس کا. اور یہ بات پریکٹیکل ایکسپیرینس میں رہی میرے کہ کسی بھی آدمی سے میں نے پوچھا، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے نہیں ہے، دونوں سے آپ پوچھیں گے رب کون ہے تو وہ کہے گا رب تو بھائی جس کی عبادت کی جاتی ہے، رب تو وہ آسمانوں میں رہتا ہے. تو بڑی کلیئر سی بات چیت ہے، اس میں کوئی جو ہے وہم نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کو بھی گھمایا گیا، اس کو بھی گھمایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب یہ ہے، بت پرستی ہے اور یہ ہے وہ ہے. بڑی لمبی کہانی ہے اس کے اندر جو سمجھ میں اس کو. لیکن تمام ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے اور آپ جو بھی محنت کر رہے ہیں، یاد رکھیے اگر تربیت کر رہے ہیں سارے آنے والے وقت میں اگر آپ سے بڑا کام دیا جائے گا تو چھوٹے کام کی تیاری جو کرائی جاتی ہے، چھوٹے کاموں کی آزمائش کرائی جاتی ہے، بھاگ دوڑیں کرائی جاتی ہیں. بہت سے معاملات جو ہیں آپ کے عجیب و غریب ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹے پھوٹے، ہم اس کو کہتے ہیں ٹوٹے پھوٹے پانڈے، مطلب جن کی بیس نہیں ہو وہ پانڈے اوپر سے ہیں، مطلب پورے نیچوں کی بیس ہی نہیں ہے. اچھا جب بیس آپ کی خراب ہوتی ہے تو وہاں پہ تربیت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ تربیت کی سختی آ جاتی ہے کہ کم سے کم ان کو ایسی منزلوں سے گزارا جائے جہاں کوئی حیثیت کا اندازہ ہو کہ جب بھی اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ آسانیاں بھی دے گا. لیکن اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں آپ کو چلنے میں اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے. دشمن آپ کے سر پہ آن بیٹھا ہوا ہے، دشمن آپ کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. قرآن میں پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ ایک نظام جس کو فرعون کا نظام بولا جاتا ہے وہ ہر دور میں موجود ہے، ہر پیغمبروں کو دور میں موجود ہے فرعون کا نظام، اور شکلیں اس کی مختلف ہوتی ہیں. لیکن اللہ رب العالمین پورے فرعونوں کو دفن کر دیا ہے، غائب کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے. لیکن ان پیغمبروں کا نام آج بھی زندہ ہے، اس وقت اللہ کے لیے کام کر رہے تھے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر رہے تھے. آنے والا وقت بہت خراب آنے والا ہے، خیر یہ ظاہر کر رہا ہے بہت ہی شدت سے خرابی چاہے. تو ہمارا کام یہ ہوگا ہم اللہ کو پکڑ کے رکھیں، مسجدوں کو آباد رکھیں، نمازوں کو اپنی آباد رکھیں، قرآن کی طرف رجوع رکھیں. کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، دنیا جو کچھ کر رہی ہے اس وقت اللہ کی پناہ ہے. مثال کے آج فجر کے وقت جب بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہیں عابد بھائی، اس نے کہا کہ جی آپ کلپ دیکھیں تو اس میں
سعودی عرب کے ایک چینل ہے وہ یہ نیوز دے رہا تھا کہ وہابزم جو ہے وہ ہماری غلطی ہے اور ہم اس وہابزم کے ہر مدرسے سے اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آج کے بعد ہم کسی کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے, ہم کسی کو سپورٹ نہیں دیں گے. یہ فرقہ یہ جو مسلک ہے یہ صرف تباہی کے لیے مسلمانوں کے لیے آیا ہے. ہر مسلمان پھر لوگ کہتے ہیں کافر ہے. اب میں سن رہا میں حیران, میں نے کہا یہ کیا نئی چیز ہے. یہ سعودی عرب کے شاہ سلمان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس فرقے نے وہابزم نے پوری دنیا اسلام میں تباہی پھیلا دی ہے. آپ اس کو آج سے سپورٹ نہیں دیں گے کسی قسم کی, ہمارا کوئی تعلق نہیں اس. ایک نئی چیز تھی میرے لیے, ایک نیا تجربہ تھا. ہم جب کہتے تھے یار تو بھائی خرابی ہے, یہ غلطی ہے, آپ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی دوسرے کی نماز کی نظر رکھیں وہ کیسے پڑھ رہا ہے. نماز کی خاص بات ہے کہ نماز آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں, اپنے رب کے لیے پڑھتے ہیں, کسی دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں. وہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے اس کی فکر نہ کرو, پہلے اپنی نماز کی فکر کرو. تو آج عجیب بات ہو گئی, آج 100 سال 125 سال کا وہابزم کا انہوں نے آج توڑ دیا. بڑی حیرت انگیز بات تھی میرے لیے. تو ایسا لگا جیسے کہ رب العالمین بڑی بڑی تبدیلیاں لانے والے ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں لانے والے ہیں. اس لیے تیاری یہ رکھنی ہے, مضبوطی سے رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوطی جوڑ کے رکھنا ہے. جو چھوٹے موٹے قدم ہم سے کہا جا رہا ہے چلو ہم وہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, آسانیاں ہیں اس کے اندر. کیونکہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہے جو لوگ اللہ کی اس رسی کو پکڑ کے چلتے ہیں, چاہے وہ نوح کا طوفان ہو تو وہ نوح کے ساتھ چل دیں گے, لوط کا نظام ہو تو حضرت لوط کے ساتھ وہ چل دیں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ان کے ساتھ چل دیں گے, عیسیٰ علیہ السلام تو ہماری ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کرام کا معاملہ ہے تو صحابی زمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو فائدے میں رہ جائیں گے جو لوگ ایسے وقتوں میں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں, جو اللہ کے معاملات کے ساتھ چلتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. تو اپنے سب کو ساتھی بتایا کہ جو اس چھتری کے نیچے آ رہا ہے اس کے لیے ایک حفاظتی نظام بھی تیار ہو گیا ہے, اس کے لیے رہنمائی کا نظام بھی تیار ہو گیا ہے, اس کے لیے حفاظت کا نظام بھی تیار ہو گیا ہے, بچاؤ کا نظام بھی تیار ہو گیا. آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کی مدد واضح انداز میں رنگ لا کے دکھائے. اب چونکہ ان سب تبدیلیوں کو میں پچھلے 6-7 سال سے مستقل دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ اس چھتری کی چاہ ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے نکال رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں کہتا ہوں خلوص اور اخلاص سے جڑے رہو, راستہ چلتے رہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت آپ اسی کام میں لگے رہیں, لیکن اگر ہفتے میں 2-3 گھنٹے آپ نے نکال لیے اللہ کے لیے تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. اللہ آپ کے لیے کام کو آسانی کر دے گا. آپ کے کاروبار ہیں, آپ کی نوکریاں ہیں, صحت ہے, گھر کے معاملات ہیں, اللہ سب کا خیال کرنے لگتا ہے کہ بندہ میرے راستے پہ چل رہا ہے, بندہ میرے لیے دوڑ رہا ہے, میری مخلوق کے لیے دوڑ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں آسانیاں شروع کر دیتے ہیں. بڑی بڑی مشکل جو ہے اللہ آسانیاں کر دیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تربیت کا عمل ہے, تربیت اور رہنمائی کا عمل چل رہا ہے اس وقت. ہم نے ضرور بھی کرنا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ اپنے اندر جو شیطان ہم نے بند کر رکھا ہے اس پہ قابو رکھنا ہے. کہ یار میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ میں نہ کرنا بھائی, اللہ ہی سب کچھ ہے. تو ہم نے پکڑ کے اللہ کو رکھنا ہے, اللہ کی وسیع کو مثالیں رکھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو تھام کے رکھنا ہے کہ بھائی ہم سے غلطیاں, ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں صبح شام, لیکن ہم اس کے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے کہ اللہ سے توبہ استغفار کرنے کے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس وقت جو ہے لاہور جو ہے وہ ہم آپ کے مستقل بیٹھ رہے ہیں, بہت سارے ساتھی آ رہے ہیں, کوشش کریں. تو اللہ نے قدم بہ قدم ہر دن ایک نیا دن دکھا دیا لاہور میں. تو اس میں تبدیلی شروع ہو گئی, تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ شروع ہو گئے. تو دشمن آگے بول رہے ہیں کیا بول کے جا رہے ہیں, سمجھ سب کچھ آ رہا ہے, وہ کیا بول رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ رب العالمین کی جو چال ہے وہ اپنی مضبوطی چلتی رہتی ہے. تو ہم نے اس کو غور فکر رکھنی ہے کہ اللہ ہم سے کام ایک چھوٹا سا لے رہا ہے, ابتدا اس کی ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں وہ فلاح پا جاتے ہیں. جو قرآن میں لکھا ہے, جو جیسے صحابہ کا نام کے صاحب ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 1,24,000 یہ صحابی جتنی ہیں میری, سب کے سب جو ہے آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں, اور سب کے سب جنت میں جائیں گے. یہ بات جو ہے تمام پیغمبروں کے درمیان یہ بات چیت میں نے دیکھی, جو ان کی رسی کو پکڑ کے تھام کے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب پار ہو. اور جن کے دلوں میں ذرا سے نقص تھا, مطلب جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ ان کے اگینسٹ تھی یا ان کے مخالف تھی, ایک وقت تھا کہ ان کے لیے کوشش کی جا رہی تھی, تو نہیں چھوڑ دو, اس کے دل میں آپ کوئی محبت نہیں ہے آپ کے لیے. بہت سارے واقعے ایسا قرآن میں مستقل بیان کیے گئے جس میں, لیکن اللہ رب العالمین نیتوں کا حال جانتا ہے. تو میں آپ سے چھوٹی سی نیت بہتر کر لیں گے, اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی کر گا, اللہ بڑا خیر کا عمل کر گا. اگر کسی کا کوئی سوال ایسا ہو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تو پوچھ سکتا ہے. کوئی ایسی چیز ذہن میں آ رہی ہے جو آپ کے ان سلسلے سے متعلق ہے, کوئی چیز ایسی جو ذہن میں ہو اور اس کو ہم آپس میں ڈسکس کر لیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے والی ہے. کوئی ایسی بات جو ذہن میں ہو کہ آپ پوچھنا چاہیں, کوئی چیز ایسی جو
بہت سارے چینلوں کے اوپر جیسے آپ نے پچھلے دنوں صحافی نے بڑا کیا بھی ہے، آپ نے میسج ملا، تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امام مہدی کا جو ظہور ہو رہا ہے 2023 تک کیا ہے، 2021 تک ہے، کیسے کب تک مل رہے ہیں؟ نہیں، جو اس کی انیشیل اسٹیج ہے نا وہ تھوڑی سی مختلف سی ہے. اس سے پہلے تو نائب امام مہدی لائے جا رہے ہیں کہ امام مہدی ثانی کہا جاتا ہے، وہ سامنے لائے جائیں گے. اچھا، پھر خلافت کا نظام سامنے لایا جائے گا. تو نظام خلافت کو جو ہے وہ طیب اردگان صاحب ہائی جیک کر رہے ہیں. ہمارے کہنا ہے کہ جب رب کا نظام ہے اس کو کون ہائی جیک کرے گا؟ یہ برٹش گورنمنٹ کیوں اس کو ہائی جیک کر رہی ہے، یا ہمیں سے اس کو کیوں ہائی جیک کر رہے ہیں؟ یہی تیاری کیوں مسلمانوں نے کرائی جاتی ہے؟ یہ چھوٹی سی بات ہے. ہم سب بیٹھے تھے، میں نے ایک ساتھی یہ ویڈیو دیکھی کہ بھائی ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا کیا مقصد ہے. تو اس نے بڑی اچھا جواب دیا، مجھے بڑا دلچسپ تھا میرے لیے وہ، کہ ہمارے چھوٹا سا آدمی وہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے پوچھا یہ طیب اردگان کر کیا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ طیب اردگان ایک ڈرامہ کریٹ کر رہے ہیں اور اس ڈرامے کو یورپ فیل کرائے گا، اور پھر مسلمانوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جو آپ کا نظام ہے اللہ کا بنایا ہوا یہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں حیران رہ گیا کہ اس کے تجزیے پر کہ ڈرامہ بنایا جا رہا ہے، اس ڈرامے کو فیل کرایا جائے گا مسلمانوں کے لیے، اور پھر مسلمانوں سے کہا یار اس نظام یہ بیکار ہے، نظام جو ہے آپ کے لیے ہے ہی نہیں. اب اس پرانے زمانے کا نظام تو اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا، ادھر اللہ نے نظام کی اپنی اشارے دینا شروع کر دیے، نظام خلافت کی بھی اشارے دینے شروع کر دیے، نہ امام مہدی ان کی بھی اشاریاں دینی شروع کر دی ہیں. اچھا، جس کو ابھی 2-4 دن پہلے اولیجان مقبول نے بیان کر دیا کہ جناب یہ 4-5 مہینے جو اپریل جنوری سے لے کر مئی تک ہے بڑا خطرناک ہوں گے، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور ہے. اچھا، امام مہدی کا ظہور جو ہے وہ بہت جلدی وہ بتا رہے ہیں، لیکن نائب امام مہدی کی ساری نشانیاں آنی شروع ہو گئی ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ سب چیزیں اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائیں گی. کچھ لوگ جیسے ہمارے اربوں کے جو لوگ ہیں، جو ادھکار ہیں، وہ اس طرح کافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ ادھر 6 منتھ جو ہے نا یہ گورنمنٹ بھی ختم ہو رہی ہے اور نظام بھی جو تبدیلی میں آ رہا ہے، تو ایسا نظام آ جائے گا جیسے صدارتی نظام ہے. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی چالوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اچھا، جب میں نے قرآن کو بیان کرا تو مجھے اندازہ ہوا کہ رب العالمین کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فرعون کی چال میں اپنی چال چل دیتے. جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ ارطغرل ڈرامہ دکھایا گیا. اب یہ کوئی سوچ سکتا ہے ارطغرل ڈرامے سے ان کو کیا حاصل ہوا اور ہمیں کیا حاصل ہوا. اس وقت پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں نظام خلافت کو بچے نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ نظام ایک موجود ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو لے کر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ کی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، روحانی طاقتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ ان کی بھرپور مدد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک نیا ہمارے لیے اچھا ہی سمجھ. ابھی پچھلے دنوں جب وہ گوگل پہ آیا کہ جی خلیفہ جو ہے وہ قادیانیوں کے جو سردار ہیں ان کا مسرور نام ہے، وہ خلافت کے اوپر آگے، وہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان تھے کمپین شروع کر دی گئی، یہ کیا بدماشی ہے بھائی، ہماری تو یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چالیں وہ چل رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اویئرنیس لا رہے ہیں اپنے اندر کہ یار یہ ایسا نظام موجود ہے، یہ نظام کسی وقت بھی آن پہنچے گا. اور یہ جب انہوں نے صاحب بول دیا کہ بھائی یہ نظام آ رہا ہے، تو نظام کی باتیں ان کا یہ شخصیت آ رہی ہیں امام مہدی کے سامنے مئی کے حساب سے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ ہائی لائٹ چیزیں کی تھی، وہ بھی ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. ہاں دیکھیے، وہ احادیث ہیں، ڈاکٹر صاحب نے نہیں بیان کیا، وہ احادیث ہیں ساری، اور مختلف کتابوں سے نکالی گئی احادیث ہیں. اس میں یہ بتایا گیا کہ بھئی یہ وقت آئے گا. اچھا، اس میں سب سے دلچسپ بات جو ہے وہ ہند ہے کہ ہند میں مارکا ہوگا، ہند میں جماعت تخلیق ہوگی، ہند میں خلافت قائم ہوگی. ہند سے جو ہے وہ امام مہدی ثانی آئیں گے، امام مہدی کے نائب آئیں گے، شیر خدا کے نائب اولاد میں سے آئیں گے وہ. اچھا، اس کے علاوہ حدیثوں میں اور دوسری شکلیں بھی موجود ہیں، کالے امامے لے کے لوگ ملیں گے، وہ بھی ہند سے آئیں گے. اچھا، اس کے بعد بولا کہ خلافت ہند سے قائم ہو جائے گی، وہ بھی تو حدیثوں میں ثابت ہو کر دیے. تو وقت تو سارا وہ حدیثوں سے لگا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف حدیثوں کو جمع کر کے انالائسس کر کے بتا رہے تھے مسلمانوں کو کہ بھائی آپ لوگ ہوشیار ہو جاؤ، یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت کسی نام پڑے گا. اب وہ بات کر رہے تھے، آپ چونکہ آپ کا انتقال ہوا 2010 میں انتقال ہوا، تو اس وقت 2010 سے 20 میں 21 میں داخل ہو گئے. 11 سال کے بعد لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو 20-25 سال پہلے وہ دور تھا وہ اب سامنے آ رہا ہے سب. اچھا، یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. مشکات شریف آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا، آپ بخاری شریف بھی پڑھیں گے تو وہاں سے کچھ سمجھ میں آئے گا. ابھی انہوں نے جو نئے نام لیے ہیں حدیثوں کے اندر سے، وہ بالکل نئے نام ہیں میرے لیے، میں نے کبھی نہیں سنے. لیکن وہ کہہ رہے وہ کتابیں بڑی پرانی ہیں، وہاں سے بھی حدیثیں نکال کے لائی جا رہی ہیں کہ یہ بھی حدیثیں موجود ہیں. اب دشمن تو بڑا ہوشیار ہے، دشمن تو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے، تو کچھ تو ہوگا، پاکستان میں کچھ تو ہے.
پاکستان میں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پاکستانی کے جو فرعون ہے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا جانے والا ہے. اسی لیے پریشر اس عوام کے بڑھائے گا, پریشر بھی اسی لیے آ رہا ہے کہ فرعون سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. نظام جو ہے وہ ایسا ایسا فیلئر کی طرف جا رہا ہے, نظام ختم ہونے جا رہا ہے. تو مجھے تو اللہ سے بہترین ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تیاری پکڑ کے رکھیں, مضبوطی جڑے رہیں, اللہ خیر فرما دے گا, اللہ راہ سے نکال دے گا. اور اللہ نے اگر ہم سے اور آپ سے کام لیا تو وہ بھی تیاری کرنی ہے, وہ بھی تیاری کرنی ہے کہ بھائی کیا تیاری کرنی ہے. تیاری بھی تو ہمیں تیاری کرنی کیا ہے, بظاہر تو آپ بہت کمزور ہیں, لیکن جو قرآن میں جیسا لکھا گیا کہ اللہ نے کمزوروں کو ہی ذریعے یہ اتنی بڑی کائنات کو چلا دی ہے. تو پیغمبر جتنے ہیں 1,24,000 پیغمبر, اکا دکا پیغمبر ہے جو بادشاہ کی طرف آئے, ورنہ باقی تو خلقت خلق میں لگے رہے. کپڑے نہیں ہوتے تھے جناب, ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے, پیغمبر کے کپڑے پہنے ہوئے, چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہ رہے ہیں, تو محل نہیں بنائے ہوئے پیغمبروں نے. تو رب العالمین کا بھی نظام ہے, بے نیازی والا, عاجزی والا, خوبصورتی والا, وہ سب نظام اللہ جانتا ہے کیسے چلایا جاتا ہے اس کو. تو ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ایک ہر لمحہ جو ہے, ہر دن جو ہے وہ ایک نئے طریقے سے آتا ہے اور نئے طریقے سے واپس جا رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے. بہت سے لوگ اب آپ بات کر رہے ہیں بڑا اچھا رسپانس ہو جاتا ہے, جیسے ایک نیا زندگی مقصد ہو گیا, ایک نیا زندگی مقصد ہو گیا نا کہ یہ مقصد ایسا رنگ کا ہے جو کسی کو بھی اچانک کھل جائے گا. مطلب پہلے لوگ 4 لوگوں سے بات کرتے تھے, کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, اب وہی 4 لوگوں سے بات کرتے ہیں, بہت سے لوگ سننے کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن یار ہم نے سنا اس بات کو, ہم نے سنی اس باتوں کو. تو یہ دلچسپ بات ہے کہ ایسا ایسا چیزیں لوگوں کے درمیان آ رہی ہیں, لوگ سننا چاہ رہے ہیں, لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ڈائریکشن نہیں لوگوں کے پاس. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سمت نہیں پتا یہ سمت کس سمت سے دوسرا آنے والا ہے, یہ تبدیلی کس سمت آنے والی, کسی کو یہ نہیں پتا. اس میں کوئی اگر ہمیں پتا ہے کہ یعنی سب کوئی سمت ہوتی ہے کسی چیز کی, اللہ کی حکم وہ سمت نہیں بننے دے رہا ابھی تک. اللہ جب تک نہیں چاہے گا وہ سمت نہیں بننے دے گا, نصیب کسی کو لکھا ہی نہ ہو. حضرت جی یہ ویکسین کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو کورونا کی ویکسین آ رہی ہے اس کے اندر سپ ڈلے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, جی یہ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ اللہ خیر کر دے بس یار, جو کچھ آ رہا ہے عجیب جی سی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں لوگوں کی, یہ ہمارے سے ڈرانے کے لیے آ رہی ہیں اور گمراہی کر رہے ہیں, کیا بولیں. دوسرا سر یہ پورے عرب میں اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے, یہ کس طرف جا رہی بات؟ یہ تو حدیثوں میں بتایا گیا, عرب کی تباہی اس کے ساتھ آئی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. سب سے نماز پڑھتے ہیں جب آپ نماز پڑھنا شروع کرو گے اس نظام کے ساتھ, تو اللہ آپ کو ایسا ایسا بتائیں گے کہ کیا اب ہونے جا رہا ہے, اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے. وہ ایسا ایسا آپ کے پاس خبر آئے گی کہ بھائی آج چلو, آج کھڑے ہو جاؤ, آج جماعت کریں, آج وہاں پہنچ جاؤ, آج اللہ کی باتیں سنیں گے, اللہ کی رسول کی باتیں سنیں گے, آنے والے وقت کے متعلق سنیں گے. تو تیاری اس طرح شروع ہوگی پھر اس کی. فرعون جو ہے بہت بڑا فرعون بیٹھا ہوا ہے فرعون, اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا, اللہ تعالیٰ سے نہیں بنا. آمین آمین. اور کوئی دلچسپ سوال ہو تو پھر کوئی سی بات جو آپ لوگ کے ذہن آتی ہے, تقریباً آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے جو ہے اس پہ تھوڑا سا یہ جو آنے والے دن بات کر رہے ہیں. اچھا جہاں تک ہماری روحانی طاقت دیکھتے ہیں تو ہم تو ثابت بیان کر رہے ہیں اس کو. ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جو برٹش گورنمنٹ کا جو پلان ہے یہ اور اس کے تحت سوچا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ایک اور دھوکہ دینے کی بات چیت کی جا رہی ہے مسلمانوں کو. اچھا اس میں سب سے دلچسپ بات یہ گورے نے اتنی اسمارٹلی یہ چال چلی ہے کہ اس نے عرب الگ کر دیا اور عجم الگ کر دیا, جو بہت دنوں سے کام نہیں ہوا تھا. اس چال پر جو وقت سے پہلے ظاہر ہو گئی, وقت سے پہلے اس چیزوں کو ظاہر کیا گیا, اور ان سے بیٹھ کے بات چیت کرنے والے برٹش گورنمنٹ نے یا دشمن نے ایسا کام کیا ہے کہ اس نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, عرب اور عجم مسلمانوں کو. اچھا عرب بھاگے جا رہے اسرائیل کے پیچھے, مطلب سمجھ نہیں آ رہا وہ بھاگ کیوں, اس کے بعد جا کیوں رہا, ان کو ایسا کیا خوف ہو گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کے بجائے اس یہودیوں جا کے اپنے ایگریمنٹس کر رہے ہیں, اپنی بات چیت کر رہے ہیں. روزانہ ایک نئی خبر آتی ہے, کبھی کوئی خبر لگاتے تھے, کبھی کوئی خبر لگاتے تھے, کبھی کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اتنی وحشت ناک باتیں ہیں جو پوری امہ کو یعنی مسلم امہ کو پریشان کیے ہو, یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو وقت سے پہلے وہ لیا ہے اس چال کو, اور انہوں نے اس چال کا ہمیں نقصان یہ ہو گیا کہ جو مسلمان ہیں وہ 2 حصوں میں بڑھ گئے.
اور یہ بڑا کمال ہے. وہ جو چاہ رہے تھے کہ مسلمان خوف کے معاملات میں زندگی گزارے وہ کامیاب ہو گئے. مطلب جو بھائیوں سے بڑا اچھا تعلق تھا کہ یہاں سعودی عرب بڑا اچھے بھائی ہیں اور یہ بڑا اچھا بھائی, آج وہ بھی سننے تھے یار ان کی مرضی چلا رہے ہیں, یہ سب سے باہر ہے, یہ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ دشمن کامیاب ہو گیا. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب وہ ہے بیٹا پاکستان. ہمارے مشکل عمل میں داخل ہو رہا ہے کہ دشمن پوری دنیا کا دشمن جو ہے پاکستان میں مدد کر رہا ہے. ہماری جو عالم ہے وہ تو کوئی نہیں ہے کوئی, لیکن اور جو لاسٹ ابھی جو اپنا بیان جاری کیا تو اس میں بتا دیا, لیکن کیونکہ اس وقت مسلم امہ میں کوئی ملک نہیں جس کے پاس پروفیشنل فوج ہو, جنگ لڑنے والی فوج چلا, جنگ لڑنے والی فوج. پاکستان میں واحد فوج ہے جس کے پاس ایکسپیرئنس ہے دنیا میں سے لڑنے کا. تو اس وقت ساری دنیا کا جو ملک ہے پاکستانی فوج پہ ہے, پاکستان پہ ہے. پاکستان کی جتنی بھی فائنینشیل سپورٹ تھی وہ کاٹ رہے ہیں, پچھلے 6 مہینے سے وہ کاٹ رہے ہیں, کامیاب ہو گئے. فائنینشیل سپورٹ کا مطلب آپ لوگے لگڑے وہ گھومنے لگے, اس پر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. اور ہمارے اوپر ہمارے یہاں جو لوگ ہیں وہ اس پہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اگر یہ لائن بن یہ بھی ختم ہو گئی ہے لائن ہمارے پاس, یعنی 10 پہلے بیٹری ہوئی یہ بھی ختم ہو گئی تو رہ جائے گا. کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن حالات جو ہے بڑی سختی ہو جا رہی ہے. تو یہ جو بنیاد کی کہانی ہے ساری یہ سب بیٹے گورنمنٹ کی کہانی ہے. یہ لگے انفارمیشن بات کر رہا تو مجھے بڑا خطرہ ہے, بہت بڑا خطرہ ہے. اور پہلی جو 4 دن کا ناکام ہو گئی وہ مسلمان دوسرے بڑھ گئے الگ پہ جب مطلب غلط وقت پہ چال چل رہی, اور وہ چال انہوں نے چلی اسی لیے تھی کہ عرب وقت دوڑیں گے اسرائیل کے پیچھے, اور عجب کو سمجھ نہیں آ رہا ہو جائے گا کہاں کس کے ساتھ کھڑا ہونا. انڈیا کے سینئر فوج کے افیسر جو ہے وہ سعودی عرب جا کے تو انہوں نے میٹنگ شیٹنگ کی ہے, پچھلے دنوں ٹی وی پہ آ رہا تھا. جی سب کر رہے ہیں, دشمن ہر طرح کی چالیں چل رہا ہے, اور اس میں جو شیطانیت ہے وہ معروش ہوئی. ہمارا تو سب کچھ ادھر ہے مدینہ پاک اور مکہ پاک, تو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں سر, آگے ہونے والا کیا ہے؟ بس آنے والا وقت قیامت کا نزدیک, وقت قیامت کی جو ہے وہ 1500 سال کی ایک دیتا ہے تاریخ. حوالہ اللہ بہتر میں آتا ہے قیامت کی کیا دیکھے, لیکن 1500 سال مسلم امت کی حکومت کو بتایا گیا ہے. 1442 سال جا چکے اور 58 سال ہمارے پاس ہیں. 58 سال میں کیا ہوگا اس میں جو ہے بہت ساری باتیں جو ہے قیامت میں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ بہتر میں آتا ہے قیامت کے وقت اللہ بتایا جاتا ہے کہ سب باتیں اسی پر ہو رہی ہیں کہ احادیث میں کیا بیان کیا, قرآن کی کس آیت سے کیا محسوس کیا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے. قیامت کی تیاری ہے. جو بچہ مجھ سے پوچھا تو میں نے سے کہا اپنی نمازوں کی فکر کرو, تو قیامت اس سے وہ کامیاب ہوگا جو نماز پڑھے, جو اللہ کی جماعت کے لیے کام کرے وہ نکل جائے. باقی سب پڑھ جائے. اس اپنی جماعت کے لیے پھر اور زیادہ محنت کرنے کی ٹائم ہی کوئی نہیں, پھر اس حساب سے ٹائم ہی کوئی نہیں. اللہ کام لے رہا ہے جی, اللہ جب چاہے گا تو یہ سارے کام میں پلٹ لوگ آپ کے پاس پڑھے انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا تم بھائی قیامت نزدیک ہے, سربراہ پہنچی ہے, 60 سال رہ گئے. 60 سال میں جو ہے وہ 40 سال تو پائی ہو گئے, تمہارے بچہ دیکھے گا, باقی قیامت کی نشانی. کوئی اور سوال دلچسپ ہے سوال, کوئی ایسی بات جو اگر اس کے سر واضح اشارے مل جائیں, واضح چیزیں مل جائیں, تو یہ دنیا جو مادی چیزوں کی طرف بھاگ رہی ہے, بھائی کو کاٹ رہا ہے, ہمسائے کو کاٹ رہا ہے, یہ اس طرح. جی یہ بات نہیں بیٹا, بات یہ ہے کہ قرآن نے کیا بیان کیا ہے, احادیثوں نے پہلے سے بتا دیا ہر چیز کو. جیسے ایک ہمارے ایک پیغمبر موت پہلے سے بتا دیا, ایک دن آگے چلو گے تو کہنے تم نے مجھے بتایا نہیں موت کا, تو کہنے میں نے سارے اشارے تمہیں دے دیے. پوچھا کیا اشارے, کہنے دیکھو تمہارے دانت گر گئے, تمہارے بال سارے سفید ہو گئے, تمہارے جسم ساری ضعیفی پہ چلا گیا, تو رہ گئے سارے اشارے تو میں نے تمہیں دے دیے. احادیث میں سارے اشارے موجود ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد جو مرحوم پچھلے ہمارے پاس کلپس اس پر چل رہی ہیں, جو 20-22 سالوں نے کام کیا ہے, وہ سب حدیثوں پہ کام کیا ہے, اشاروں پہ کام کیا کہ یہ اس طرح ہوگا, آپ تیاری کر لیں. لیکن وہ سننے کو تیار اس لیے کہ جو ہمارا ایک معاشرہ ہے جس کو آپ غلامانہ ذہنیت کا ہے کہ بس ہر آدمی امریکہ بھاگے جا رہا ہے, ہر آدمی یورپ بھاگے جا رہا ہے, ہر آدمی تباہی گمراہی میں گھوم رہا ہے وہ, لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو حکمت و سمجھ نہیں جا رہا. اب جیسے مثال دیا کہ جس وقت یہ امام مہدی آئیں گے, زیادہ تر چانس یہ کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا توبہ کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے.
استغفر استغفر جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا تمام توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. ابھی بڑا خطرناک سا ہوگا کہ آپ توبہ نہیں کر سکتے اس وقت. یا تو آپ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا پھر آپ دنیا کے ساتھ کھڑے. توبہ نہیں ملے گی اس کے اندر, صرف کاٹ ہوگی مسلمان. کہتے ہیں عروج بھی ہوگا. اب اس میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ رب العالمین مجھے قیامت کے دن آپ جو ہے وہ محمد کی امت کے ساتھ اٹھائیے گا. اچھا وہ اتارے جائیں گے, وہ اپنی تمام امت کو مسلمان کریں گے. اچھا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے رسول کو جب پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا تو آپ بے پناہ روئے. تو اس کتاب میں لکھا ہے کہ رو کیوں رہے آپ, یعنی کہ اتنے جوان پیغمبر ہے کہ ان سے پہلے کوئی اتنا جوان پیغمبر آئے ہی نہیں. اتنا کم آپ نے جو ہے وہ عمر پائی ہے. فرمائے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن ان کا حساب کتاب ہوگا, ان کی امت کا حساب کتاب ہوگا, اور یہ اپنی امت کو لے کے جنت میں روانہ ہو جائیں گے. سب سے پہلے جائیں گے. اور جن کی عمریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں, بہت لمبی, ان کے اسی طرح سے سارے حساب کتاب بھی ہوں. تو آپ کو قیامت جب سب پہ آئے گی تو آپ کو بتایا تھوڑی نہیں کہ قیامت آ گئی. ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح تیار رکھنا ہے کہ بیٹا نماز پڑھنی ہے, بیٹا قرآن کو سمجھنا ہے, بیٹا سب غلطیوں کو معافی کی طرف چلے گا لے کر, اپنے گھروں میں اسلام کی طرف لے کر چلو, چیزوں اسلام پیدا کرو گھر کے اندر, دین کو پیدا کرو کسی طرح گھروں میں, تاکہ جب آواز ہے نا وہ اس طرح کی تو آپ کہیں یار مجھے تو خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر میرا ایک سوال تھا, میں کتاب میں پڑھا تھا, جیسے ہمیں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو خطبہ تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ, اور دوسری طرف قرآن پاک میں یہ بھی کہا جا رہا ہے, بے شک میں مانتا ہوں کہ زنا کا بدلہ زنا ایک قرض ہے, اور اس کا بدلہ اس کے باپ, وہ بیٹی, ماں یا اس کی بہن سے لیا جائے. یہ ان دونوں باتوں کے درمیان میں کیا ایسا واقع ہے؟ کس صورت میں ہے, کس آیت میں؟ یہ ہم سنا تو سنا قرض ہے. میں نے قرآن میں بیان کیا, میں سبھی پڑھا, میں لیکن یہاں تک میں بہت بات کر رہا ہوں. اور قرآن میں 114 سال میں 6 سے 66 رہتے ہیں. یہ تقریباً 90 سالوں کو میں بیان کر چکا ہوں, اور مجھے ابھی تک یہ آیتیں میں جس میں ذرا وہ سمجھا جائے یہ خرچ ہوگا ہو سکتا ہے میں نے نہیں پڑھا. یہ آیتیں کس طرح سے موجود ہے تو میں نے پر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ اس نے معاف فرمائے, اللہ خیر فرمائے. کیونکہ یہاں جب ہم بیٹھتے ہیں اس طرح کی جگہ کے بیٹھے جاتے ہیں, اس میں دنیا بھر کی جو گندگی رہتی ہے, سب دنیا بھر کی گندگی, اتنے گناہ لوگ کا رہا ہے کہ اللہ کی طرح, اور پھر بھی کوئی نہیں لگتا کہ اللہ سے اللہ نے معاف کروا دیا, تو ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے, اللہ خیر کر دیتا ہے. ایسے بھی اللہ کو معاف کرتا ہے کہ آپ خیر ضرور ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں بڑا خطرناک ہے, بہت اللہ ہم سب کو اس پر سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو آزمائش ہے اللہ سے بھی بچائے, اور مطلب میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں, ایسی عورتوں سے کہا, ایسی بچوں سے میں ملا, میں نے کہا ہماری ماں جو ہے وہ کیا کہوں, تو وہ بہت گنہگار نظر آتے ہیں, لیکن ان کو بہت کچھ نہیں سکتے. سارا اس کو بولیں کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو بھائی, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو. بہت خراب حال ہے, بہت خراب حال ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کتنا گناہ ہے, کتنا پھیلا ہوا ہے. یہ جو بہت ہے کہ آپ میں چلتے ہیں, میں نے پوچھا میں نے سب سے خوبصورت بات یہ کہ رب کی رضا بھی حاصل ہو جاتی ہے, اور رب کی خوشی کو دیکھنا وہاں ملتا ہے, لوگ رب کی عظمت کو دیکھنا وہاں ملتا ہے, اور رب کی محبت دیکھنا وہاں ملتا ہے. اب اللہ کے لیے کام کرو, آپ اس کو اگر آپ کو سوال کریں گے, آج میں نے بڑا کام کیا رب کے لیے, میں نے سارے مخلوق کے لیے کام کیا, اللہ ضرور کا دیکھنا والا دے گا, اللہ دیتا ہے, اللہ جیتا ہے, میں آپ نے دیکھا دیتا ہے. کل ہی جو سفر میں کر رہا تھا, میں نے یہ کرتے پہلے سے درخواست کی مانا ہے کہ یہ موسم بہت خراب ہے اور سفر میں مشکل ہو جائے گی, ہم لوگ محروم چلتے ہیں, بہت مشکل ہو جائے گی, تو وہی آپ جائیے, آرام سے کوئی آپ کو تنگ نہیں کریے گا. راستے میں پریشانی بڑی فون کی, بڑی فون کیونکہ گھر تک پہنچے اور بڑے آرام سے پڑھ,
تو ہمیں لگا کہ جب آپ اللہ کی مدد کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. اللہ نے دیکھا کہ سارے راستے میں دیکھا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا, بڑا شرم کیا. تو یہ سب میں آگے کہ جب اللہ کی مدد چلتے ہیں تو اللہ سمیع کر دیتا ہے, اللہ رحم کر دیتا ہے. لیکن یہ بات آپ نے یہ بہت سخت اللہ اس برے سے بچائے ہم سے, اللہ سب کو معاف فرمائے. میں سورہ ہود کی بات کر رہا تھا. سورہ ہود کا آغاز یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ میں ضعیف کر دیا, اس سورہ میں ضعیف کر دیا. اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ بھی گناہ اس کا معاف کر دیا جائے گا. شرک میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے رسول نے. تو معافی کے دروازے جو میں نے دیکھے اسلام میں وہ بہت زیادہ کھلے ہیں. دوسری امتوں میں کوئی راستہ نہیں تھا معافی کا, اور ہمارے پاس امت کے لیے ہر وہ دروازے کھلے. آج چلو معاف کرو, آج یہ معاف کرو. آپ کہیں جیسے امام مہدی ظاہر ہو جائیں گے شاید اس کے بعد ہمارے پاس توبہ دروازے سارے بند کر دیے جائیں. توبہ دروازہ میں کھلا ہوا دیکھا تھا مسلم امت کے لیے دیکھا, باقی کسی امت کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلا ہوا. اب دلچسپ بات ہے یہ اسی لیے اچھا ہوگا. اور بس ہمارا ایسا جو آپ کے ذہن میں کچھ ایسا آپ کے ذہن میں ایسی بات ہو جو آپ کے زمانے سے پہلے زمانے سے تو جناب صاحب جو سوال آپ کا سے جو. جی حضرت صاحب ایک چھوٹا سا سوال بھی اور ایک آپ کی بات سے ہی دو چیزیں. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرما دیا کہ وہابزم کا میرے کافی زیادہ دوست جو ہے نا وہ اس چیزوں سے نا منسلک ہے. اگر کسی جگہ میں مسئلہ ہوتا تو میں طاہر بھائی کو بلا لیتا تھا, ان کو زیادہ نہ لیتا. تو اب وہ ان کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ سب سے عام بات ہے اس سے بدتمیزی نہ ان کو لینا بارہ کا ہے کہ وہ تو پیڑ ہے کیونکہ وہ کرنا دینا آسان ہوتا ہے. دوسرے میں یہ تھا کہ وہ ہمیں آپ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ شرک سے اوائڈ کریں, شرک سے اوائڈ کریں. لیکن وہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ شرک میں ہو, آپ جو مرشد کہتے ہو, آپ خطوشن کو مانتے ہو, بڑا کچھ کرتے ہو, تو آپ شرک میں ہو. تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے ڈائریکشن دے دی کہ ان کو کندھا دیا کہ بھائی آپ غلط ہے, ابھی بھی آپ آ جاؤ. تو اچھا بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا ایک تو قرآن کو رٹنا ہوتا ہے, قرآن کو آپ رٹ لیں, ترجمے آپ رٹ لیں, اس کو رٹ کے بیان کرتے ہیں بیٹھ. اچھا آپ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے, لکھا کیوں ہے. سب رب العالمین نے اتنی عظمت بیان کی ہے, بیان کیوں کی اس کو. ہماری سوچ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. قرآن کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے کیا, یہ کیوں بیان کر رہے ہیں رب العالمین, اس کو ہمیں کیوں بیان کر رہے ہیں اس چیز کو. ہمیں کو اتنے موٹا جو قرآن دیا گیا, اتنی حکمت والا کتاب دی گئی, ہمیں اس میں کیوں بیان کر دیا اس بات کو. 12,000 کی تاریخ ہے, 12,000 سال کی تاریخ کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے. ہاں چند پیغمبروں کے نام اس میں کہا 1,24,000 پیغمبر ہے, اس میں 313 رسول اللہ ہے. ٹھیک ہے, تمام جو پیغمبروں کے نام زیادہ تر رسول اللہ ہے اس کے. اچھا پورے قرآن میں ایک ہی بات کا چرچا ہے, وہ چرچا یہ ہے کہ میں مخلوق کے لیے رہنما لاتا ہوں. جب مخلوق کسی بدترین برائی میں جاتی ہے تو میں ان کے لیے رہنما لاتا ہوں. رہنما کی شکل کو کہا گیا پیغمبر کی شکل لاتا ہوں جو اللہ کی سپورٹ پہ آتے ہیں, یعنی وہ بنیادی طور پہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں زمین پر. ان کے پاس موضوعات ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس موضوعات کی کتاب ہے, مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے ان کے پاس 1 کا 2 کا موضوعات ہوتے ہیں. اچھا موضوعات کیا ہوتے تھے, کیوں ہوتے تھے؟ اب تو کیا بتاؤ 13 مہینے کی ایکسپیرینس کے بعد. اچھا اس بیان کو اس قرآن کے بیان کو دیکھو اور میں اور تم کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھو. مجھے تو یہ فیل ہوا کہ جب سے میں کھڑا ہوا ہوں تو لوگ بھی جڑے ہیں. ابھی میڈیا کا میں مجھے بنایا گیا کہ یہ میڈیا. اچھا پھر تو بات نہیں سمجھ رہی. میں تمہیں سمجھایا کہ قرآن میں کیا بیان کیا گیا, جتنے پیغمبروں کے نام لیے گئے ہیں ان سے کیا کام لیا گیا. اپنے دین کو پھیلانا, اپنے دین کی صنف کو بنانا, لوگوں کو بتانا کہ تم جاؤ یہ دین ہے, اس پہ چلو گے اللہ کو پا جاؤ گے. یہ مت کرنا, یہ مت کرنا. سارے پیغمبر یہی کام کرتے ہیں, موضوع دکھاتے تھے پہلے, اس کے بعد وہ راغب کرتے تھے وہ دین کی طرف آتے. اچھا ایک رہنمائی والا معاملہ کھولا ہوا ہے. اچھا اللہ کے رسول, اچھا آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیں. اچھا آپ جو سارا
کلام ریسیو کر لیا, سارا کلام کو جمع کر لیا اپنے پاس. اب پریشانی کیا ہوگی؟ آپ نے کہا 4 صورتیں ہیں جن کو پڑھ کے میں ضعیف ہو گیا. اب سمجھو 4 صورتیں پڑھ کے 4 صورتیں جب مجھ نازل ہو گیا تو میں ان کو پڑھ کے حاصل کر کے ضعیف ہو گیا. اب جب اس کو پڑھیں گے تو کون سی بات ہے لکھی اس کو, لیکن چونکہ پیغمبر ہے بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بتانے کا مقصد تمہیں پہلے سے یہ ہے کہ دیکھو میرے نبی, میرے محبوب, میرے رسول اللہ, میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں تمہارے امت کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. اچھا اب یہاں پہ اللہ کے رسول دعائیں شروع کر دی, ساری رات کھڑے ہیں دعائیں ہو رہی. فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں رات میں؟ تو فرمایا میں اپنے تو ہم روتا ہوں, میں تو امت ہی روتا ہوں, میں تو امت ہی رو رہا ہوں. تو پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرے جانے کے بعد ہوگا کیا ان کا؟ ایسا تو نہیں وہی سورہ بقرہ والے واقعات آتے ہیں, وہی جناب موسیٰ علیہ السلام سارے واقعات آتے ہیں, امت کہیں بگڑ کے اور کھڑی ہوگی. سورہ اعراف کا بیان کر رہا تھا, سورہ اعراف میں 10 پیغمبروں کا ذکر ہے اور ہر پیغمبروں کی جو خرابیوں سے بتائی گئی ہیں وہ مسلم محمد میں موجود ہے. اچھا یہاں پہ جو سب سے دلچسپ نظام ہے وہ یہ بتایا اللہ نے کہ ایک یہاں فرشتہ مقرر کر رہا ہوں, ایک یہاں پر گیا, ایک یہاں بٹھا دیا میں تمہیں کہ بے پناہ پریشان تھے, بے پناہ روئے. تو فرمائے گا اچھا میں یہاں بٹھا دیں گے فرشتہ, ایک یہاں بھی بٹھا دیں گے. یہ اچھی بات لکھیں گے, وہ خراب بات لکھیں گے, لیکن میں تمہاری امت کے ساتھ فیصلہ بڑا شاندار کروں گا, ظلم نہیں کروں گا تمہاری امت کے ساتھ. اچھا پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. اللہ کے رسول صحیح آخری وقت میں ہیں جہاں آپ سارے صحابی و اشاروں میں کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں اب اگلے سال حج پہ تمہارے ساتھ تھا. یہ سارے صحابی ہوشیار بھی سمجھ گئے کہ بھئی بات کچھ بگڑ گئی. اچھا نظام بھی لے کر آ گئے رہنمائی کا, نہ لاتے رہنمائی کے لیے. جیسے ہم آپ کہتے ہیں نا قرآن تو چھوڑ کے جا رہے ہیں, سب قرآن کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی نہ خلیفہ آتے ہیں, نہ کوئی رہنما آتے ہیں, نہ کوئی تجزیہ ہوتی. قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے, نہ کوئی عالم پیدا ہوتا, قرآن تو موجود ہے ہمارے پاس, نہ کوئی حدیث کا شیخ الحدیث پیدا ہوتے ہیں, نہ کوئی اولیاء کرام پیدا ہوتے, نہ کوئی اللہ کے دوست پیدا ہوتے ہیں. مطلب روحانی اسکالرس بھی موجود ہیں آپ کے پاس اور آپ کے پاس جو عالم اسکالرس بھی موجود ہیں, سارے دونوں گروپ پیدا کیا اللہ نے. یعنی آپ بچہ میں کیا کروں بیٹھ, میں بہت سارے 2-4 دن سے سکھا رہا تھا, میں کر کیا ہم لوگ موزاتی دکھا رہے ہیں نا بیٹھ کے لوگوں کو. کون سا ایسا نظام لائن لگائی ہوئی اللہ نے بلانے موزات, تو کر کیوں رہا ہے ایسا کام؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تمہیں میں نے اسی لیے سنایا تھا کہ ایک وقت ہوتا ہے تربیت کا, ایک وقت ہوتا ہے آزمائشوں کا, پھر اس کے بعد رزلٹ آتا ہے کہ اچھا بھائی آج سے اب آپ کام کریں گے امت کی رہنمائی. سمپل سی بات ہے. حالانکہ چونکہ قرآن تم رٹ کے نہیں آئے, تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میسج رب کیا دے رہا ہے. ہمیں تو میسج یہ دے رہا ہے کہ ایک لائن لگائی ہوئی, لفظ